آج کی ہماری یہ مختصر سی گفتگو فلسفہ قربانی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے قربانی کا معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قربانی کے لیے ہمیں قرآن کریم سے 3 لفظ ملتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے نہر کا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا کیجئے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ نہر لفظی معنی کے اعتبار سے اونٹ ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اپنے وسیع مفہوم میں قربانی کے معنی میں استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ قربانی کے لیے قرآن کریم نے جو استعمال کیا وہ لفظ قربان ہے، جو قرب سے نکلا ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب ان کو آدم کے بیٹوں کا قصہ سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں قربانی کے لیے لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے قربان۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل اللہ کا نیک بندہ تھا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا تھا، اور قابیل نام و نمود اور نمائش چاہتا تھا، اور اللہ کا حکم جب آتا تھا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تیسرا لفظ قرآن کریم نے قربانی کے لیے جو استعمال کیا وہ نسک کا ہے۔ نسک کے لفظ کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی 3 معنوں میں استعمال کیا۔ اس کا معنی عبادت بھی آیا ہے، اس کا معنی افعال و اعمال حج بھی آیا ہے، اور اس کا معنی قربانی بھی آیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ہم نے جو چوپائے ان کو عطا کیے ہیں وہ ان پر اللہ کا نام لیں۔ تو چوپایوں پر اللہ کا نام سے پہلے لفظ نسک آیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ چوپایوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ تو قرآن کریم نے قربانی کے لیے یہ 3 لفظ استعمال فرمائے، لفظ نہر، لفظ قربان اور لفظ نسک۔ دوسری چیز ہے قربانی کی تاریخ۔ تو اللہ کریم نے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہہ کر، اور اسی طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ بیان فرما کر یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی کو لازم قرار دیا تھا۔ ہر امت میں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ ہم نے مقرر فرمایا تھا۔ ہاں، طریقہ مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ،
کہ جب آپ یہ فریضہ ادا کر چکے تو خود بھی اس سے کھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے کھلائیں، جبکہ پہلی امتوں میں قربانی کھانے کا حکم نہیں تھا۔ حابیل اور قابیل نے جب قربانی کی تھی تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ اگر تو وہ اٹھا لیا جائے، جس چیز کو صدقہ کیا ہے یا قربانی کی ہے تو قبول ہے، اگر اٹھایا نہ جائے تو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت آسانی فرما دی۔ تیسری چیز ہے قربانی کا پس منظر جو انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر خلیل اللہ کے جگری یار، اللہ کے گہرے دوست، جن کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم پورے اترے۔ یعنی آزمائش و امتحانات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے خلیل کو آزمایا۔ تو ان کی ایک آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے تک اولاد عطا نہیں کی تھی، پھر بڑھاپے میں یہ طلب دعا بن کر زبان پہ آئی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور وہی بیٹا جب آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، تو اب اللہ کا حکم آیا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اے میرے خلیل، میرے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مال کی قربانی میں انتہا کر دی، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ مسلسل رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ مال کی قربانی نہیں مانگ رہے، کوئی اور ہی قربانی مانگ رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، آپ بھی والد ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اے بیٹے میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹا بھی تو ابراہیم کا ہے، بیٹا بھی تو پیغمبر ہے، باپ خلیل اللہ ہے تو بیٹا ذبیح اللہ ہے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں سے فلسفہ قربانی کو سمجھیے، صرف جانور لا کر ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، اس حقیقت اور روح تک پہنچنا مقصد ہے، اور اس حقیقت اور روح کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے تسلیم خم کر دیا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کا مطلب ہی گردن نہادن، گردن جھکانا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو راستے میں خاندان بھی نہ آئے، جب اللہ کا حکم آئے تو راستے میں انا بھی نہ آئے، جب اللہ کا حکم آئے راستے میں مال بھی نہ آئے، حتیٰ کہ راستے میں جان بھی نہ آئے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کر دے۔ اسی کو اللہ کریم نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے گردن جھکا دی، باپ بیٹا دونوں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اب اللہ کو معلوم ہو گیا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے میری رضا کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے میری رضا کے لیے۔ یہ ہے اصل فلسفہ قربانی کا۔ جانور کے گلے پہ جب چھری چلے تو ہم اس تصور کے
کے ساتھ ساتھ موجود ہوں کہ میرے رب کا کوئی بھی حکم آ جائے میں اس کے راستے میں کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، اللہ کے ہر حکم پر گردن جھکا دوں گا، سر جھکا دوں گا، تسلیم خم کر دوں گا۔ اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر تو ہمیں قربانی کی روح حاصل ہو گئی ہے، ورنہ قربانی کی روح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی آپ سے جو مطالبہ کیا گیا تھا اس میں آپ پورے اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ رب العالمین نے جنت سے جانور بھجوایا اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ وہ جانور قربان ہوا۔ یہ قربانی کا پس منظر، قربانی کی حقیقت اور قربانی کی روح ہے جس تک پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ اب قربانی پر ہمیں کیا ملے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی قربانی کی حقیقت سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے اسی قرآن کریم کی ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کیونکہ عرب میں قربانی اونٹ کی ہوتی ہے زیادہ یا بھیڑ اور دمبے کی ہوتی ہے، اور اونٹ کے اوپر بھی اون ہے، بھیڑ اور دمبے کے اوپر اون ہے۔ فرمایا فالصوف یا رسول اللہ، اون کے اندر بالوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یا اللہ اے اللہ کے رسول اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں گے اس تصور کے ساتھ، تو ہر بال کے بدلے اللہ کریم ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ کریم ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک ہر سال آپ نے قربانی کی، حضور کی قربانی۔ ذہن میں رکھیے، قربانی سنت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ حکم کے اعتبار سے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس لیے میں بھی 2 جانور ذبح کرتا ہوں۔ حضور ایک جانور اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے ہیں، اس لیے جب اپنی قربانی کریں استطاعت ہو تو اپنے والدین کے لیے بھی کیا کریں اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی قربانی کیا کریں۔ یہ محبت بھی ہے، اظہار محبت، اور اس سے قربانی کی حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اور آخری سال 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کتنے جانور ذبح کیے؟ 100 اونٹ۔ حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں قربانی کی حقیقت اگر آج سمجھنی ہے، آج لبرل اور سیکولر طبقہ یہی شور مچاتا ہے کہ اتنے سارے جانوروں کی زندگی ختم کرنے کا اور اتنے سارے جانوروں کے ضائع کرنے کا کون سا کوئی معقول جواز ہے؟ تو ہمارے پاس ایک ہی جواز ہے، ہم کسی عقل کو نہیں مانتے۔ ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال پہلے، 1400 سال پہلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ 100 اونٹ کوئی کم ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی، قربانی کا یہ جو فریضہ ہے یہ صرف
وجوب نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے ہر صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہے، جس کے پاس ان دنوں میں نصاب کی بقدر مال ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر سونا، یا اتنی نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھر کا سامان موجود ہو تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ گھر کا اگر ایک ہی سربراہ ہے، باقی کمانے والے بھی لا کر اسی کو دیتے ہیں تو ایک قربانی کافی ہو جائے گی، لیکن سارے کمانے والے اپنی اپنی جگہ صاحب نصاب ہیں تو پھر سب کو قربانی علادہ کرنی ہوگی۔ اگر صاحب نصاب ایک ہی شخص ہے جو سربراہ خاندان ہے تو وہ ایک قربانی کرے، اگر علادہ صاحب نصاب ہیں تو پھر زیادہ قربانی کریں، اور قربانی کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ آپ نے حابیل اور قابیل کا قصہ سن لیا، واقعہ پڑھ لیا کہ قابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبول نہیں فرمائی کہ اس نے بہترین چیز، اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کی، بلکہ گھٹیا اور ہلکی چیز کو قربان کیا۔ اور قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، دین اسلام کی علامات ہیں کچھ چیزیں، جیسے بیت اللہ ہے، جیسے مسجد ہے، جیسے آذان ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی علامت ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی اسلام کی علامت ہے، اگرچہ یہ واجب ہے، لیکن اگر کسی علاقے کے لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی ایک علامت کو وہ منہدم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا شخص قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن سارے مل کے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے تو یہ اسلام کے شعار کو، اسلام کی علامت کو ختم کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو سمجھانا ضروری ہے، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے۔ اور قربانی میں بنیادی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا قل، فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، ومحیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ہم انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں گے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، فرمایا اس کے تمام اعمال میں سے محبوب ترین عمل اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے۔ وقت کی بات ہے، جب آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہوں تو سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت بیت اللہ کا طواف ہے۔ آپ مدینۃ الرسول میں موجود ہوں تو سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ یوم النحر کے دن کے اندر موجود ہیں تو آج کے دن کا سب سے بڑا عمل اور محبوب ترین عمل اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، جانور قربان کرنا ہے۔ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ صحت مند اور خوبصورت جانور کا انتخاب کریں، اور اسی تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر سر جھکائیں گے، تسلیم خم کریں گے، اور انشاءاللہ اس شعار کو، اس علامت کو باقی رکھیں گے۔ ہاں، اور خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو یہ ورثہ ضرور منتقل کرتے جائیے، ورنہ جس تیزی سے دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے، آنے والی نسلیں قربانی کو پہچاننا چھوڑ دیں گی، اور یہ شعار دین اسلام کا، دین اسلام کی یہ علامت ختم ہو جائے گی۔